آج ہم ایک بہت ہی اہم اور روحانی موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے محمد فاروق سعید صاحب کا ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے رمضان کیسے گزارا جائے۔ جی اس جائزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس تحریر کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے سے حقیقی روحانی فوائد کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ اس کی ایک گہری روح ہے۔ بالکل، یہ مضمون ہمیں رمضان کی فضیلت اور ان خاص عبادات کی طرف توجہ دلاتا ہے جن کے ذریعے انسان گناہوں سے پاک ہو کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ آئیے اس کے اہم نکات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور سب سے متاثر کن بات جو اس مضمون میں بیان ہوئی ہے وہ گناہوں کی معافی کا وعدہ ہے۔ ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ روزہ دار گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ جی، یہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے جس کا ذکر سنن نسائی میں ہے۔ جی لیکن اس میں دو شرائط ہیں: ایمان کی حالت میں اور احتساب کرتے ہوئے، یعنی صرف رسمی طور پر نہیں بلکہ سچے ایمان اور خود احتسابی کے ساتھ روزے رکھے جائیں۔ احتساب، اس سے یہاں کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب اپنے اعمال کا باقاعدہ جائزہ لینا ہے؟ بالکل، احتساب کا مطلب ہے اپنا محاسبہ کرنا، اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالنا اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے آئندہ کے لیے بہتر بننے کا عزم کرنا۔ اسی مضمون میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث بھی بیان کی گئی ہے بخاری سے، اچھا، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جی، تو یہ دونوں روایات ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔ اور پھر ایک اور حیران کی بات کہی گئی ہے کہ اگر لوگوں کو رمضان کی فضیلتوں کا صحیح علم ہو جائے تو وہ خواہش کریں کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ جی بالکل۔ اچھا، تو یہ عظیم وعدہ حاصل کرنے کے لیے عملی اقدامات کیا ہیں؟ مضمون میں دن کے آغاز سے بھی پہلے یعنی سحری کے وقت کی ایک خاص عبادت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جی، 26 جنوری 1996 کے ایک خطبہ جمعہ کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سحری کے لیے اٹھ کر صرف کھانا کھا لینا کافی نہیں بلکہ یہ رمضان کی روح کے منافی ہے۔ اصل برکت تہجد کی نماز سے حاصل ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ سحری کا وقت صرف کھانے کا نہیں بلکہ عبادت کا وقت ہے۔ بالکل، اور اسی ضمن میں بچوں کو بھی تاکید کرنے کا کہا گیا ہے کہ وہ سحری کے وقت کم از کم 2 نفل ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ ایک عادت بنانے کی بات ہے۔ اور اس وقت کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے صحیح مسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث بھی نقل کی گئی ہے۔ جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اسے جواب دوں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں؟ اور کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ سبحان اللہ۔ تو رمضان میں تہجد کے ذریعے ان بابرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ تو رات کی عبادت کی خاص اہمیت ہے، لیکن دن کے باقی حصوں کے بارے میں کیا؟ مضمون میں ہر وقت اللہ سے تعلق قائم رکھنے پر بھی بات کی گئی ہے۔ بالکل، ذکر اور دعا کو پوری زندگی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ یعنی ایک لمحے کی غفلت بھی روحانی طور پر نقصان دہ ہے۔ جی، اور پھر ذکر کی تعریف بھی واضح کی گئی ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہو ذکر ہے، چاہے دل سے ہو، زبان سے یا اعضاء سے۔ یہاں تک کہ روزہ خود بھی ذکر کی ایک قسم ہے کیونکہ یہ خالصتاً اللہ کی خاطر رکھا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کی 2 آیات کا بھی حوالہ ہے جو اس مسلسل تعلق کو واضح کرتی ہیں۔ ایک ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ کتنا خوبصورت 2 طرفہ تعلق ہے۔ جی، اور دوسری آیت مومنوں کی نشانی بیان کرتی ہے کہ وہ یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلی جنوبہم، یعنی اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ہر حال میں۔ ہر حال میں۔ ذکر کے بعد دعا کی اہمیت پر ایک بہت ہی پر اثر اقتباس دیا گیا ہے۔ جی، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس ہے جس میں دعا کی طاقت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں دعا کرنے والوں کو قیدیوں،
اندھوں اور قبروں میں پڑے ہوئے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ بہت گہری تشبیہ ہے۔ جی، کہ وہ دعا کے ذریعے ایک دن رہائی پائیں گے، دیکھنے لگیں گے اور قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اس اقتباس کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی دعا کرنے میں تھکنا نہیں چاہیے، چاہے حالات کتنی مایوس کن کیوں نہ ہوں۔ ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ بالکل، کیونکہ جس خدا کو ہم پکارتے ہیں وہ نہایت کریم، رحیم اور وفادار ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کی حقیقی برکات حاصل کرنے کے لیے صرف بھوکا رہنا کافی نہیں۔ جی نہیں۔ اس کے لیے ایمان اور احتساب کی شرط ہے، راتوں کو تہجد کی نماز کا اہتمام ہے، اور دن رات ذکر و دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ایک زندہ تعلق قائم کرنا ہے۔ بالکل، یہ مضمون ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ چند پہلو ہیں جن کو اپنا کر ہم نیکیوں میں ترقی کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، ایک آخری سوچ یہ ابھرتی ہے کہ جس طرح روزے کے لیے ایمان اور احتساب کی شرط ہے، اگر زندگی کے باقی تمام معاملات میں بھی اسی اصول کو اپنا لیا جائے، اپنی نوکری میں، اپنے رشتوں میں، جی، تو انسان کی پوری زندگی میں کیسا روحانی انقلاب آ سکتا ہے۔ یہ بہت گہری سوچ ہے۔ ویڈیو سے متعلق اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔